بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کو مختلف عبادات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو لازم ہیں، جن کو ہم فرض کہتے ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اس کو ادا کر لیں گے تو اس پہ ان کو اجر ملے گا، لیکن اگر وہ عبادت کسی وجہ سے وہ ادا نہیں کر پاتے تو اس پہ ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس جو عبادات لازم ہوتی ہیں، جن کو ہم فرض کے درجے میں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان عبادات کو بہر صورت ہم نے ادا کرنا ہی ہے۔ اگر ان کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو ہمارے سے سوال جواب کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس عبادت میں کوتاہی کیوں کی۔ لہٰذا یہ دو قسم کی عبادات جب اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا کی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یعنی کہ وہ عبادات جو اس پر لازم ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتا ہے جو اس پر لازم نہیں ہے، تو اللہ جل جلالہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طویل نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے جب دیکھا تو ایک دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے بخشش عطا کی ہوئی ہے، پھر بھی اتنی طویل نوافل کی ادائیگی؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا، افلا عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ چنانچہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کا یہ مزاج اور مذاق ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ ان عبادات میں جس طرح اللہ جل جلالہ نے بعض بدنی عبادات عطا کی ہیں، ان میں بعض مالی عبادات بھی ہیں کہ اپنے مال کو اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے مال کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اسلام نے اس بارے میں بھی بہت ہمیں اہمیت بتلائی ہے اور ہمیں بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کر کے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال علیہ السلام، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن ہو۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ السلام خود اپنے عمل سے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اور اپنے احادیث طیبہ میں بھی مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ جل جلالہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے تب یہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے کہ جب میرے پاس بہت زیادہ اضافی مال موجود ہو، لیکن اگر میرے پاس تھوڑا سا اضافی مال موجود ہو تو مجھے اپنے مستقبل کے پیش نظر اپنے پاس اس مال کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ بتلاتی ہیں، مال ہمارے پاس تھوڑا ہو یا بہت زیادہ ہو، ہمیں بہرحال اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو آخری روایت میں نے سنائی ہے اس کے مطابق صدقے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، برائی اور بدبختی کے۔
یعنی کہ انسان کو گناہ کی جو ہمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، تو جب وہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس سے یہ ہمت اور یہ جو جرت ہوتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے، اور برائی اور بدبختی اس سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ صدقہ کیا ہے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہا حجاب من النار، کہ یہ دوزخ سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، ایک پردہ ہے۔ ان صدقہ کرنے والے اور آگ کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ ایک صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی یہ سخاوت جو تھی اور آپ کا جو لوگوں کے اوپر کرم تھا یہ تیز ہوا کی تیزی سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سائل آئے اور وہ خالی ہاتھ لوٹے، احادیث کی کتابوں میں ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔